السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو کھجور کو استعمال کرنے کے طریقے بھی بتاؤں گی اور آپ نے کس مسئلے کے لیے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو آپ کو سر سے پاؤں تک فائدے ہی فائدے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوریں بے حد پسند تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں بھی کھجوریں موجود ہوں گی اس گھر والے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ طب نبوی میں بھی کھجوروں کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے امراض کے لیے لوگوں کو کھجوروں کا استعمال کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کے اندر خاص شفا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور کا استعمال آپ کے جسم کے ہر حصے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کھجوروں کو مکمل غذا مانا جاتا ہے۔ اگر آپ سارا سال صرف کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں، کوئی غذا بھی استعمال نہیں کرتے، تو بھی آپ کے جسم میں غذائی کمی نہیں ہوگی۔ کھجور ایک آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور وٹامن B6 سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے صحت کے مختلف مسئلوں اور ہیلتھ ایشوز کے خاتمے کے لیے کھجوروں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے کھجوروں سے حاصل ہونے والے چند بینیفٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ کھجوروں کے اندر قدرتی مٹھاس موجود ہوتی ہے۔ ان کے استعمال کرنے سے آپ کو فوری انرجی مل جاتی ہے۔ کھجور طاقت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کو استعمال کرنے سے آپ کو اتنی بہت طاقت حاصل ہوتی ہے جتنی دوسری کسی غذا کے استعمال کرنے سے نہیں ہوتی۔ کھجوروں کے استعمال کرنے سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو، اعصابی کمزوری ہو یا پھر دماغ کی کمزوری ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ کھجوروں کے اندر طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں۔ سادہ زبان میں بات کروں تو اینٹی آکسیڈنٹس ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ جسم میں پیدا ہونے والے گندے اور فاضل مادوں کو جسم سے نکال باہر کرتے ہیں اور آپ کو چھوٹی سی بڑی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کھجوریں آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کو استعمال کرنے سے نہ صرف جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے بلکہ تازہ خون بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے بھی 15 سے 20 دن کھجوروں کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کی خون کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ کھجور کے استعمال سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، کیونکہ یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہیں۔ پوٹاشیم کا استعمال باڈی میں سوڈیم کو کم کر دیتا ہے۔ سوڈیم جو کہ بلڈ پریشر کو بڑھانے والا منرل ہے، کھجوروں کے استعمال سے جسم میں بڑھا ہوا کولیسٹرول تیزی سے کم ہوتا ہے، کیونکہ کھجوروں کے اندر خاص قسم کا فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ خون میں موجود برے کولیسٹرول کو اپنے اندر حل کر کے پاخانہ کے راستے جسم سے باہر نکال دیتا ہے، اور آپ کے دل کی صحت کے لیے کھجور اکسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں لوگوں کو کھجوروں کا استعمال کروایا ہے، اور جدید سائنسی ریسرچ میں بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اگر ہم کھجوروں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس ریسرچ کے مطابق آپ کو 60 سے 80% تک کم چانس ہیں کہ آپ کو کبھی دل کا مرض نہ ہوگا یا ہارٹ اٹیک ہوگا۔ حاملہ خواتین کو بھی کھجوروں کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال کرنے سے ان کے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی، ان میں خون کی کمی نہیں ہوگی، ان کا ہونے والا بچہ بھی صحت مند اور ہیلدی پیدا ہوگا۔ کھجوروں کے اندر بے حد طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ کھجوروں کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے دور رکھتا ہے۔ کھجوروں کے اندر ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو کہ باڈی میں کینسرز کی گروتھ اور ٹیومر کو بننے سے روکتے ہیں۔ گرو ایج کے بچوں کو بھی کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے، اس طرح ان کا قد بھی نکل آئے گا اور گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی۔ کچھ کھجوریں بہترین برین بوسٹر ہیں۔ کھجوروں کا استعمال کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دماغی کند پن جیسے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دماغی طاقت بڑھانے اور یادداشت تیز کرنے کے لیے آپ نے کھجوروں کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ آپ نے 3 عدد کھجوریں لے لینی ہیں اور 5 سے 6 عدد آپ نے بادام لے لینے ہیں، اور انہیں آپ نے 1 گلاس دودھ میں بھگو کر پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے۔
صبح اٹھنے کے بعد آپ نے کھجوروں کی گٹھلیاں پھینک دینی ہیں اور اس کے بعد آپ نے باداموں کے چھلکے اتار دینے ہیں اور دوبارہ سے جس دودھ میں آپ نے بھگوئے تھے اتنے ہی دودھ میں دوبارہ سے ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے اور ایسے آپ نے صبح نہار منہ استعمال کر لینا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کھجوروں کا استعمال آپ کے معدے اور ہاضمے کے نظام کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کھجوریں فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کے استعمال سے معدہ میں تیزابیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی آنتوں کو نرم کرتی ہیں، جس کے بعد کھانا بہتر طور پر ہضم ہونے لگتا ہے، جبکہ ان میں موجود فائبر کھائے کے کھانے کو آنتوں میں بہتر طور پر آگے کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو قبض نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کچھ دن ٹھیک طریقے سے کھجوروں کا استعمال کر لیتے ہیں تو پرانی سے پرانی قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی رہتی ہے اور قبض رہتی ہے تو بدہضمی اور قبض کے خاتمے کے لیے آپ نے کھجوروں کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے 4 عدد کھجوریں لے لینی ہیں اور ان کی گٹھلیاں نکال لینی ہیں۔ گٹھلیاں نکالنے کے بعد آپ نے ہر کھجور میں 2 چٹکی سونف بھر دینی ہے۔ اب آپ نے ان 2 کھجوروں کو دوپہر کے کھانے سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے آپ نے ان 2 کھجوروں کو اور استعمال کرنا ہے اور رات کے آدھا گھنٹہ کھانا کھانے سے پہلے کھا لیا کرنا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں پرانے سے پرانے قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور روزانہ آپ کا جو ٹھیک طرح سے اور آپ کا جو خون ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے صاف رہے گا اور پیٹ بھی ٹھیک طرح سے صاف رہے گا۔ اگر آپ رمضان میں اس ریمیڈی کو استعمال کر رہے ہیں تو 2 کھجوروں کو آپ نے سحری کے وقت استعمال کرنا ہے اور 2 کھجوروں کو افطاری کے وقت استعمال کرنا ہے۔ شدید سے شدید جسم کی کمزوری اور لاغر پن کو بھی کھجوروں کے استعمال سے جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کی ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے آپ نے کھجور کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ نے 4 سے 5 عدد کھجوریں لے لینی ہیں اور تقریباً 1.5 گلاس دودھ لے لینا ہے اور آپ نے 4 سے 5 عدد کھجوروں کو 1.5 گلاس دودھ میں ڈال کر ہلکی آگ پر رکھ دینا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ 1.5 گلاس دودھ 1 گلاس کے برابر رہ جائے۔ جب دودھ 1 گلاس رہ جائے تو آپ نے چمچ کی مدد سے کھجور کو میش کر لینا ہے اور نیم گرم ہونے پر یا ٹھنڈا ہونے پر اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر استعمال سے آپ کا جسم طاقتور بن جائے گا۔ کھجوروں کا استعمال آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتا ہے۔ مختلف امراض سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے کھجوروں کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ نے 3 عدد کھجوریں لے لینی ہیں اور ان کھجوروں کی آپ نے گٹھلیاں نکال لینی ہیں اور ہر کھجور کے اندر آپ نے 5 کلونجی کے دانے ڈال لینے ہیں۔ انہیں کوشش کریں کہ آپ صبح ناشتے میں یا نہار منہ استعمال کر لیں یا رات کو کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے استعمال کر لیں تو آپ کو زندگی بھر کوئی بیماری یا انفیکشن نہیں ہوگی اور یہ ہر قسم کی وبا اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ کلونجی اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال طب نبوی کے طاقتور ترین نسخہ جات میں سے ایک ہے۔ ذیابیطس کے مریض کھجوروں کو لے کر بہت کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ کچھ ڈاکٹر ذیابیطس کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ ڈاکٹر ذیابیطس کے مریضوں کو کھجوروں کا استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، کھجوروں کے اندر مٹھاس ضرور موجود ہوتی ہے، لیکن کھجوروں کے اندر بہت مقدار میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کھجوروں کا استعمال کرنا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کہ دلیے میں کھجوروں کو استعمال کر لینا ہے۔ آپ نے جو کا دلیا بناتے وقت 1 سے 2 کھجوریں جو کے دلیے میں شامل کرنا ہے۔ جو کا دلیا پکنے والا ہو تو آپ نے کھجور کو میش کر لینا ہے۔ اس طرح جو کے دلیے میں قدرتی مٹھاس آ جائے گی اور بہت ہی
بہترین ذائقہ پیدا ہوگا، جو کہ دلیے میں بہت فائبر ہوتا ہے اور کھجوروں میں بھی بہت فائبر ہوتا ہے۔ تو اگر شوگر کے مریض جو کہ دلیے میں کھجوروں کا استعمال کرے تو نہ صرف بہت غذائیت ملتی ہے اور عمر بڑھنے والی کمپلیکیشن سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اس کو اور بھی بہت سارے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو دہی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو رمضان المبارک میں بھی استعمال کریں گے تو آپ اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ویورز، آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات مل چکی ہوگی، کھجوروں کے فائدوں کے بارے میں مکمل معلومات مل چکی ہوگی۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ اس کو استعمال کریں اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ ویورز۔